ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ہر قسم کی تسبیحات تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا وحدہ لا شریک معبود برحق کائنات میں اس کے سوا کوئی نہ خالق ہے نہ مالک ہے ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل اسلام جمعہ کا دن بڑا قیمتی دن ہوتا ہے 7ویں دن اللہ نے یہ دن رکھا ہے یوں کہہ لیجئے یہ ہفتے کی دھلائی کا دن ایک ہفتے میں انسان بشری تقاضے تھے جو خطائیں جو غلطیاں جو رب کی بغاوت کرتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ یہ جمعے کے دن آئے اللہ کی کتاب اور پیغمبر علیہ السلام کی احادیث سنے اور جو دل پر زنگ لگ چکا ہے وہ اتر جائے پھر اسے یہ آخرت یاد آ جائے کہ مرنا ہے اور دنیا سے جانا ہے اور میں پہلا انسان نہیں مجھ سے پہلے دنیا چلی گئی دنیا چھوڑ گئی اس دنیا میں سدا کوئی نہ رہ سکے آخرت میں ہر نیکی کی اساس اور بنیاد اللہ کی توحید ہے اگر توحید میں کوئی خلل کوئی جھول تو یاد رکھیے گا احد پہاڑ کے برابر بھی اگر نیکیاں ہوئیں تو برباد ہو جائیں گے اللہ کی توحید بڑی خالص ہونی چاہیے عقیدہ توحید کا فہم ہونا چاہیے کہ وہاں ایسی عدالت لگے گی لا ينفع مال ولا بنون نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی اور عدالت بھی اللہ کی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلا انسان ہوگا رب سوال کرے گا اور یہ بندہ جواب دے گا درمیان میں بندے اور رب کے درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا میں نے جواب دینا ہے آپ نے جواب دینا ہے جب یہ کیفیت ہوگی کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ہر بندہ دوسرے سے بھاگے گا، باپ اولاد سے اور اولاد والدین سے، بیوی خامن سے اور خامن بیوی سے. یوں کہہ لیجئے نفسا نفسی کا عالم ہوگا. جب یہ کیفیت ہو کہ میں نے ہی ہر سوال کا جواب دینا ہے اور مجھے میرے عقیدے اور اللہ کی رحمت نے بچانا ہے، پھر دنیا میں عقیدہ توحید خالص کر لیجیے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے. کوئی یہ نہ کہہ سکے گا جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں. ہمیں کوئی مسئلہ ہو جائے، ہم کال کروا دیتے ہیں جج کی، وکیل کی، ڈائریکٹر کی، مدیر کی، اور وہ پکڑنے والا مجبور ہو جاتا ہے. ہم جج کی والدہ کو اٹھا کر اس کے گھر لے آتے ہیں اور وہ رات کو کہتی ہے بیٹا صبح فیصلہ ایسے نہیں ایسے کرنا. کرسی پر بیٹھا ہوا افسر اپنے والدین اور احباب کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے. کل جب رب نے فیصلہ کرنا ہے تو یاد رکھیے گا وہ رب ہی کیا ہوا جو بندوں سے مجبور ہو جائے. ہم اسے رب ماننے کے لیے تیار نہیں. جو اولیاء، اتقیاء، صلحاء، شہداء، حتیٰ کہ انبیاء کے سامنے وہ زور لگائیں سارے مل کر کہ اللہ کو اس بات پر راضی کر لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہو. وہ اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بڑا بے نیاز، بڑا بے نیاز. وہ ساری دنیا کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے، کوئی اسے لا یسأل سوال نہیں کر سکتا یہ کیا کیا، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ اس کائنات کا خالق ہے. اللہ نے قرآن میں ایک واقعہ بیان کیا. نوح علیہ السلام پہلا پیغمبر، 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر، چوٹی کا پیغمبر. اور شرک کی ابتدا بھی نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر سے ہوئی اور قیامت تک یہ شرک چلتا رہے گا. اور اہل توحید بیان کرتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے. وہ اکیلا ہے، دو نہ مانو اسے، وہ واحد ہے، احد ہے. فرمایا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ. نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کی توحید بیان کرتے رہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں. 950 سال اتنی لمبی تبلیغ، اور چند لوگ مسلمان ہوئے، 70-72، کوئی اتنی روایتیں آتی، 100 افراد بھی مسلمان نہ ہوئے. کتنا عظیم پیغمبر ہے، اور رب کی توحید کے لیے کتنی محنت کی ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے تھے اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، کہ ایک قبر پرست، بت پرست نے پتھر اٹھا کر پیغمبر کو مارا، آپ کے چہرہ لو لہان کر دی. پیغمبر فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کتنا صابر ہے، ایک ہاتھ سے خون صاف کیا اور قوم کو کہتے ہیں سجدہ صرف رب کو لائق. اتنا عظیم پیغمبر. حالات بگڑ گئے، قوم بگڑ گئی. اللہ نے حکم دیا چلو ایک کشتی تیار کرو، مسلمانوں کو بٹھاؤ. آپ کا ایک بیٹا تھا کنعان، اس کا لقب تھا، یام اس کا نام تھا، چوتھے نمبر کا بیٹا تھا، مسلمان نہ ہوا، وہ الگ کھڑا ہوا ہے.
پانی آسمان سے بھی اور زمین سے بھی. تو نوح علیہ السلام ونادى ابنه وكان في معزل، جو الگ تھلگ کھڑا تھا، آواز دی اسے، بیٹے کنعان ادھر آ جاؤ، یا بنی ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا. باپ ہے بیٹے کو بلا رہا ہے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں میں سے مت ہو. اب بیٹے کا جواب اور والد کا سوال. بیٹے نے جب دیکھا کہ ابا جی بلا رہے ہیں تو کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑی کی پناہ میں آ جاؤں گا، چڑھ جاؤں گا چوٹی پر. یعصمنی من الماء، اور یہ مجھے بچا لے گا. چوٹی پر پانی کیسے پہنچے گا؟ بیٹے کا جواب یہ، یعصمنی من الماء. توحید کی دعوت. پیغمبر نے کہا قال لا عاصم اليوم، آج کوئی نہ بچ سکے گا الا من رحم، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے. اس کو پیغام توحید دیا کہ پہاڑ پر چڑھنے سے تو بچ نہ سکے گا، کسی کی پناہ میں آنے سے اللہ کے عذاب سے تو بچ نہ سکے گا. کہا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. ابھی باپ بیٹے کی گفتگو ہو رہی تھی، وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، کہ باپ بیٹے کے درمیان ایک موج آئی اور حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. پانی لے کر اس کو. بیٹا کس کا ہے؟ نوح علیہ السلام کا. پیغمبر کون ہے؟ 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے 5 چوٹی کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر. اس کا بیٹا آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق ہو گیا اور پیغمبر بچا نہ سکا. ہم کیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے؟ ہم کیسے کہہ دیتے ہیں یہ بزرگ جس کی میں نے بیعت کی ہوئی ہے، جس کا میں مرید ہوں، جس کی ساری زندگی میرا خاندان کنڈے بھرتا رہا، خدمت کرتا رہا، پالتا رہا، ان کو نذرانے دیتا رہا، کل قیامت کے دن یہ مجھے بچا لیں گے؟ یہ پیغمبر ہے اور آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. رب نے وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء عقلی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. رب نے زمین کو کہا کہ پانی نکل جا، نکل. ایک ہوتا ہے بتدریج پانی کا کم ہونا، جیسے ہم سیلاب زدگان کو دیکھ رہے ہیں. آج 3 فٹ ہے، کل 2 فٹ ہو گئے، پانی واپس دریا میں جا رہا ہے. یہاں ہے جیسے جانور کھانے کو نکل جاتا ہے، حکم دیا اور زمین نے سارا پانی نکل لیا. اور آسمان کو کہا تھم جا، وَيَا سَمَاءَ اقْلِعِي، تھم جا، بند کر دے پانی برسانا. ثابت کیا ہوا کہ پانی اور آسمان اور زمین پر کنٹرول کس کا ہے؟ اور آپ دیکھیے سیلاب زدگان پر سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو، ایک اماں جی بڑی بزرگ خاتون ہے، پانی کے اندر آ کر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے خضر علیہ السلام کو آواز دے کر، اے زندہ پیر خضر اس پانی کو لے جا. جب قوم کی یہ حالت ہو تو قیامت کے دن کون بچائے گا؟ یہ نوح علیہ السلام ہے، پانی کو نہیں روک سکے. یہ رب پانی کو روک رہا ہے اور زمین کو اور آسمان کو حکم دے رہا ہے اور فیصلہ کر رہا ہے. تہس نہس کر دیا پوری بستی کے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، نبی کی دعوت کا انکار کر دیا تھا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، وہ جودی پہاڑ پر آپ کی کشتی رک گئی.
وقیل بعدا للقوم الظالمین، یہاں بعد کا معنی مفسرین نے لعنت کی ہے کہ اللہ نے ان ظالموں پر جنہوں نے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا تھا ان پر پھٹکار، اللہ کی لعنت ہے۔ اس عقیدہ توحید کو اپنائیے کہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب کمال یہ ہے، باپ بیٹے کی گفتگو تھی، اولاد کیسی ہی کیوں نہ ہو، یہ دنیا کھلی ہوئی کتاب ہے۔ بیٹا اگر باپ کو مارتا بھی ہونا اور بیٹے کی بازار میں کسی سے لڑائی ہو جائے تو باپ بیٹے کے ساتھ کھڑا ہو کر دشمن کا مقابلہ کرتا۔ یہاں تو وہ غرق ہو گیا تھا۔ اس نوح علیہ السلام نے یہ نہ کہا پانی کو کہ ٹھہر جا میں پیغمبر ہوں، میں یہ کر دوں گا۔ سبحان اللہ، اس نے آسمان والے کا دروازہ کھٹکھٹایا، کیا کہا؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ قرآن بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور میں کہا کرتا ہوں سامعین کو، دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں آپ، قرآن پڑھ لیا کر۔ صبح اٹھ کر بازار سے اخبار لے کر جب تک اس کا نچوڑ نہ نکال لیا جائے، پھر شام کو اس پر تبصرے نہ ہو، بزرگ کو نیند نہیں آتی۔ اور وہ کتاب جو آسمان والے نے نبی کے سینہ اطہر پر اتاری اور ہمارے لیے اتاری، ہر بندے کے لیے اتاری، ہر بندے سے یہ قرآن مخاطب ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے میرے پاس وقت، میرے پاس ٹائم۔ سبحان اللہ، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو تلاوت کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اور جو ہی ترجمہ پڑھتے ہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ کنٹرول صرف ایک کے ہاتھ میں، یدبر الامر، سارے معاملات تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اب نوح علیہ السلام نے اللہ کو آواز دی، ونادى نوح ربہ، کتنا لاڈلا تھا۔ ہم جو کہتے ہیں بھئی ہم بڑے گناہگار ہیں اور یہ بزرگ جو مدفون ہیں یہ بڑے نیک ہیں، ان کی رب سن لیتا ہے اور ہماری سنتا نہیں، ہم تھرو پراپر چینل ان کو کہتے ہیں، یہ اوپر والے کو کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے، نوح علیہ السلام نیک تھے کہ نہیں؟ نیک تھے کہ نہیں؟ 5 پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر، اتنا چوٹی کا پیغمبر، اور اپنے بیٹے کے بارے میں رب کو کہتے ہیں کیا؟ فقال رب، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا ہے، مر رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے، برداشت نہیں ہو رہا، شفقت پدری ہے۔ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے کہ تو میرے اہل و عیال کی حفاظت کرے گا، وانت احکم الحاکمین، اور تو بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہے۔ یہ کیسے کہ میرا بچہ میرے سامنے مر رہا ہے؟ اب دیکھیے گا ذرا رب کا جواب کیا ہے۔ نیک آدمی کو، پیغمبر کو، اگر میں مبالغہ نہیں، اگر یہ فکرہ کہوں تو مبالغہ نہیں، کہ دنیا کے سارے نیک بندوں اور پیروں اور فقیروں کو پیغمبر کے قدموں میں اگر قربان کر دیں تو پیغمبر کی عظمت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ وہ پیغمبر قال یا نوح انہو لیس من اہلی، انہو لیس من اہلی کا، اے نوح یہ تیری اولاد ہی نہیں ہے، حالانکہ بیٹا ہے، اولاد ہے، نسل ہے، سلبی بیٹا ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہو لیس من اہلی کا، یہ تیرے اہل سے نہیں۔ اور ساتھ اللہ نے کیا فرمایا؟ کیوں نہیں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ یہ کہتا ہے یہ پہاڑ بچا لے گا، اور آج قوم کہتی ہے بابا بچا لے گا، پیر بچا لیں گے، فقیر بچا لیں گے۔ اہل اسلام وقت ہونے والا ہے، تھوڑا سا سوچئے گا صحیح، جہاں پیغمبر کی بات اللہ نہ مانے، ہمارے بابے کی مانے گا؟ ہمارے بزرگ ہمیں بچا لیں گے؟ انہو عمل غیر صالح، یہ جو صالح ہے، صالح کہ اس کے عمل نیک نہیں، اس میں 2 چیزیں یاد رکھیے گا۔
اور اسی پر بات ختم ہے۔ پہلی بات یہ عقیدہ توحید، یہ مانتا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے بزرگ اتنے تکڑے ہیں کہ لوہے محفوظ پہ مٹا کر اپنی مرضی سے سب کچھ لکھ دیتے ہیں۔ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں، اس کا عقیدہ یہ ہے یہ بت اور یہ قبریں اور یہ آستانے اور یہ سجادہ نشین، میں سید ہوں، سادات یہ بچا لیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پیغمبر ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں، عقیدہ صحیح نہیں۔ عقیدہ بنیاد ہے، آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، نماز پڑھیں گے، 2 رکعتیں ادا کریں گے، خطبہ آپ سن رہے ہیں، پھر سنتیں پڑھیں گے۔ یہ نماز کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، اسے اپنا نظام حکومت چلانے کے لیے دنیا کے کسی بندے کی مدد کی بھی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیے گا، چلو مدد کی ضرورت نہیں، اسے اپنا نظام حکومت چلانے کے لیے دنیا کے کسی پیغمبر سے مشورے کی بھی ضرورت نہیں، وہ اللہ ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں۔ اس میں دوسرا نقطہ یاد رکھیے گا، ہر دور میں ہر پیغمبر نے اللہ کی توحید بیان کی ہے، اس لیے تمام انبیاء اللہ بھائی ہیں، ان کا عقیدہ سب کا ایک ہے، کیا؟ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ بھائی ہیں، توحید کی دعوت ایک ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ نمبر 2، عمل غیر صالح۔ صالح عمل کسے کہتے ہیں؟ قرآن پڑھنا صالح عمل ہے، نماز پڑھنا صالح عمل ہے، ہم 2 رکعتیں انشاءاللہ ادا کریں گے جمعے کی، اور اگر میں آپ کو 3 رکعتیں پڑھا دوں، جمعے کا دن ہے، بابرکت دن ہے، جمعے کا دن ہے، بابرکت دن ہے، جمعے کی نماز ہے، ظہر کی نماز 4 فرض کم ہو کر 2 ہو گئی ہیں، میں آپ کو 3 پڑھا دوں، اضافی 2 سجدے بھی ہوں گے، قیام بھی ہوگا، قومہ بھی ہوگا، رکوع بھی ہوگا، تسبیحات بھی ہوں گی، تکبیرات بھی ہوں گی، میرے ساتھ پڑھو گے؟ ہر آدمی کے شاہ صاحب سادات اپنی جگہ پر سید ہیں، آپ زیدی ہیں، اصلی سید ہیں اپنی جگہ پر، لیکن نماز 2 رکعتیں پڑھائیں گے تو ہم پڑھیں گے۔ کیوں کہ بظاہر 3 رکعتیں پڑھنا عمل صالح، اللہ کی تسبیح، قرآن کی تلاوت، سورۃ فاتحہ ام القرآن کو پڑھنا، لیکن کوئی بھی پڑھنے کو تیار نہیں، کہ اللہ نے، اس کے پیغمبر نے 2 رکعتیں ہمیں بتلائی ہیں، 2 ہی پڑھیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ کا یہ ایمان ہے کہ 2 ہی پڑھیں گے کیونکہ پیغمبر نے فرمایا، پھر ذرا سوچئے گا پیغمبر کی نماز کا طریقہ کون سا؟ پیغمبر نے نماز کون سی پڑھی؟ درجنوں طریقے کی نماز لوگ پڑھ رہے ہیں، کچھ تو پڑھتے ہی نہیں، جو پڑھتے ہیں اپنی مرضی کی پڑھتے ہیں۔ سوچئے گا تو صحیح، تعلیم کا دور ہے، میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، شریعت کا طالب علم ہوں، سوچئے گا صحیح پیغمبر کی نماز کا طریقہ کیا؟ گوگل ہی مار کر دیکھ لیں، آج کل تو آسان طریقہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہے، مولوی کی نہیں، سید کی نہیں، پیر کی نہیں، فقیر کی نہیں، کسی امام کی نہیں، یہ پوچھئے گا اس سے جو میرا بھی نہیں آپ کا بھی نہیں، اس میں آپ بس لیپ ٹاپ پہ انگلیاں ہلا کر لکھ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، وہ جو بتلا دے پیغمبر کی نماز، پھر سوچئے گا میں کون سی پڑھ رہا ہوں؟ میں ساری زندگی نماز پڑھتا رہا، پکا نمازی ہوں، لیکن نماز کا طریقہ جو پیغمبر کا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھیے گا لیکن ایسے جیسے میں پڑھ کر دکھلا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک نمازی آیا، اس نے نماز پڑھی، السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، ارجع، لوٹ جا، فصلی، نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ کون ہے؟ صحابی ہے، مسجد نبوی ہے، ممتحن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں جی آپ نے قبول کرنی، جس نے قبول کرنی ہے وہ جانے اور ہم جانے، جس نے قبول کرنی ہے نا اس نے بتلا دیا انہو عمل غیر صالح، صالح عمل، ہر عمل صالح نہیں ہوتا۔ نماز پڑھ کر، گھر جا کر، کھانا لگا کر اس پر قرآن کی تلاوت کرنا گناہ کا کام ہے۔ قرآن پڑھا ہے نا، قرآن بھی نہیں پڑھنے دیتے آپ لوگ، عامی آدمی یہی کہتے ہیں شاہ صاحب قرآن پڑھا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی، چاروں کل پڑھے ہیں، ثواب ابا جی کو بھیجے۔ ہم کہتے ہیں کھانا رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جی تھا، یہ قرآن تھا، حافظ قرآن تھے۔ اگر یہ ثواب کا طریقہ تھا تو ابو بکر اور عمر اس ثواب سے محروم رہ گئے۔ جو نیکی آج مجھے سمجھ میں آئی ہے، سوچئے گا ذرا میرا سوال، گھر جا کر سوچئے، ساری زندگی پڑی ہے لیکن مرنے سے پہلے سوچ لیجئے، اور موت کی شام تک بھی ہمیں خبر نہیں ہے۔ سوچ لیجئے، سب کچھ نبی کے زمانے میں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا کہ کیا تو نہیں۔ اب جو یہ نیکی مجھے سمجھ آئی ہے کہ بچوں کو بلا کر مدرسے سے کھانا کھلا کر پورا قرآن پڑھ کر ابا جی کو بخشوا دوں، یہ طریقہ ثواب بھی تھا۔ پیغمبر کے زمانے میں صحابہ بھی تھے، میتیں بھی تھی، والدین بھی فوت ہو چکے تھے، کسی صحابی نے یہ طریقہ کیا؟ اللہ اکبر۔ اور جب تاریخ یہ کہے، اسلام یہ کہے، ریسرچ یہ کہے، آپ کا لیپ ٹاپ یہ کہے نا یہ تو مولویوں نے بعد میں ایجاد کیا، بناوٹی چیز ہے، تو پھر یاد رکھیے گا انہو عمل غیر صالح، اللہ کے ہاں صالح عمل وہ قبول ہوگا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہوگی۔ ہم ویسے کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں، کہتے تو ہیں اور کرتے بھی ہیں مسلمان، لیکن پیار کا پتہ کیسے لگتا ہے؟ پیار، محبت انسان کو اطاعت سکھاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا میری بات۔ محبت مجنون اور پاگل نہیں کرتی، عاشق نہیں بناتی، محبت نبی کی اطاعت سکھاتی ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو نبی سے محبت ہے اور حقیقتاً ہے تو پھر آج سے فیصلہ کر لیجئے کہ گھر جا کر سب سے پہلا کام قرآن کی تلاوت، اللہ کی توحید، اور طریقہ میں پوچھوں گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابا جی فوت ہو گئے ہیں، اب نماز جنازہ کیسے پڑھوں؟ ابا جی دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو ثواب کیسے پہنچاؤں؟ ٹی سی ایس قرآن کیسے کروں؟ پوچھوں گا میں اللہ کے پیغمبر سے۔ اور اگر شریعت یہ کہے قرآن خود پڑھ، جو پڑھے گا ایٹومیٹکلی ابا جی کو پہنچ جائے گا۔ ہم نے مدرسے سے مولویوں کو کرائے پر رکھا ہوا ہے، لے آؤ ان کو، اور ایک بزرگ بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر، آخری بات، اور پیشاب آ جاتا ہے، بزرگ بندہ وہ ادھر جاتا ہے، وہ جو گٹھلیاں پڑھنے کے لیے رکھی ہوئی تھی نا وہ اٹھا کر 1.25 لاکھ گھنٹے میں ہی پورا کر دیتا۔ واپس ابا جی آتے ہیں، قرآن، اس نے کہا جی پڑھ بھی لیا، پڑھ لیا سارا قرآن ہے اتنی جلدی؟ اس نے کہا جی سارے حافظ قرآن ہیں، اور اگر ٹیسٹ لیا جائے تو 50 میں سے 5 بھی حافظ قرآن نہیں ہوں گے، سارے نورانی قاعدہ۔ میں اپنی بات سناتا ہوں، جب میں پینٹ شرٹ پہن کے مدرسے میں گیا، مولویوں کے ہتھے چڑھا قرآن یاد کرنے کے لیے، پکا سنی بریلوی تھا، تو شام کو ہی ختم شریف آ گئی، قرآن وہاں لے کر بیٹھے پڑھنے لگے، تو مجھے تو حافظ نہیں تھا، تو میں نے وہاں اپنا سبق تو یاد نہ کیا، ان کے پارے پڑھتا رہا۔ شام کو استاد نے کہا سبق سناؤ، میں نے کہا جی سبق کیسے سناؤں، وہاں یاد ہی نہیں کیا، وہ تو ان کے 5 پارے میرے ذمے سے بڑی مشکل سے پورے کیے۔ استاد نے ایک چانٹا لگایا زبردست، کہا ایسے نہیں، وہاں جانا ہے سبق اپنا یاد کرنا ہے، جانا وہاں ہے، کھانا ان سے ہے، پیسے ان سے لینے ہیں، لیکن سبق اپنا پڑھنا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بڑا آسان ہے، دن میں 5 دفعہ لے جاؤ، دن میں 10 دفعہ لے جاؤ، جب اپنا ہی یاد کرنا ہے۔ یہ مولوی ڈرامے کرتے ہیں آپ کے ساتھ، کیوں ان کے ہتھے چڑھ گئے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ۔